نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين اوتوا العلم درجات وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم العلم النور۔ علم جو ہے ایک نور ہے، اس علم کی ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے اچھے برے میں فرق کرتا ہے۔ علم ہی ہے جو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ علم ہی ہے جو انسان کو انسانیت کی انتہائی بلند چوٹیوں پر پہنچاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف جہالت کے اندھیرے تھے، ہر ایک انسان دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، لڑائیاں صدیوں تک رہتی، بیٹی کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا، ماں کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے سب سے پہلی وحی اتاری۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی وحی کیا اتاری؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ سبق پیر پر شرافت کا، صداقت کا، شجاعت کا، سبق پیر پر شرافت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پہلی وحی توحید کے متعلق بھی تو نازل ہو سکتی تھی، پہلی وحی جو ہے وہ رسالت کے متعلق بھی تو نازل ہو سکتی تھی، نماز کے متعلق بھی تو پہلی وحی آ سکتی تھی، لیکن پہلی وحی جو ہے وہ علم ہی کے متعلق کیوں نازل ہوئی؟ علم کے متعلق پہلی وحی اس لیے نازل ہوئی تو معلوم ہوتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، نہایت ضروری ہے ہر مسلمان عورت کے لیے علم کا حاصل کرنا۔ علم ہی کی وجہ سے انسان جو ہے اچھے برے میں فرق کرتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے نہایت ضروری ہے تاکہ علم کی وجہ سے جو ہے انسان اپنی زندگی سنوار سکے۔ میرے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ اگر کسی کے دو بچے ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ دونوں کو جو ہے علم حاصل کروا سکیں، وہ ان دونوں کو تعلیم دلوا سکیں، تو والدین کو چاہیے کہ بیٹی کو تعلیم دلوائیں۔ کیوں؟ کیونکہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا، عورت پڑھتی ہے تو خاندان سنور جاتے ہیں، معاشرہ سنور جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب آگے ہمارے کام آنا ہے جس علم میں، وہ علم دین ہے۔ دنیاوی علم ہمارے کام نہیں آنا بلکہ علم دین ہی ہمارے آگے کام آئے گا قیامت کے دن۔ والدین سے روز محشر جو ہے وہ سوال کیا جائے گا کہ اولاد دی تھی، کتنا علم دین سکھایا؟ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ تو آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔